ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. اگر ان سب کو ہم اسپتال میں حاضر بھی کریں، ایک شخص ہے وہ ایز اے او ٹی اسسٹنٹ لگا ہوا، لیکن جب آپ اس کو او ٹی لے جاتے ہیں اس کو او ٹی کا پتہ نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ ریڈیالوجی اسسٹنٹ لگا ہوا ہے، اس نے اس طرح 42 سکولز ہے جو ایک کمرے پہ مشتمل یا 2 کمرے پہ مشتمل ہے، جو پیسے لیتے ہیں اور سال کے آخر میں اس طرح ایک ایگزام ہوتا ہے اور فیک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ پھر لوگ لگتے ہیں. تو ہم نے پھر اس کے لیے سوچا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. بہت سے لوگ ہیں جو 10 12 سال سے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس، وہ یہاں پہ بھرتی ہوئے، لیکن آپ جو کوالٹی کیئر مانگ رہے ہیں اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ اس کو ریڈیالوجی کا پتہ ہے، نہ پیتھالوجی کا پتہ ہے، نہ پھر اس کو او ٹی میں اس نے جو کام کرنا ہے جاب ڈسکرپشن جب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس طرح اور ویڈیوز آپ دیکھیں، چلائیں ایک دور. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی اب کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اب ان لوگوں کو بے روزگار تو نہیں کیا جا سکتا، وہ اسپتال میں رہے ہیں، اگر وہ حاضر ہو بھی تو کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کریں گے، اگر غیر حاضر ہو بھی تو غیر حاضر ہے. ان سب کی اب ٹریننگ ہوگی. پہلے ہم ایگزام لیں گے، اسی کے مطابق ٹرنچز میں 100 200 لوگوں کی ٹریننگ کریں گے، اور 1 ایئر ان کا کمپلیٹ ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اگر ہاسپٹل میں موجود ہے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اب ڈاکٹر اگر 24 گھنٹے نہیں ہے، کنسلٹنٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایک شخص جو ڈریسنگ کرواتا ہے، اگر ایک پیشنٹ آیا ہے، اچھا ڈریسر ہے، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ڈریسنگ کروا دے گا. لیکن اگر اسی طرح نرسز ہے، جس کے آگے ہم ویڈیو بنا کے آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے، تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں کی کمی تھی، جس پہ کام نہیں ہوا تھا، اور اب ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہیلتھ کیئر میں جو کوالٹی کیئر ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور ان 42 کو ہم نے جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا ہے. اب جو ہے ایک ہی سکول یا 2 ہی سکول گورنمنٹ لیول پہ بنیں گے، جس کی وہ ہوگی ایک اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی ہوگی، اور یہاں پہ آ کے ہاسپٹل میں ان کے اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. اس وقت 4000 لوگ رہ رہے تھے بی ایم سی میں، اور میں نے خود وزٹ کیا. بہت سی بچیاں ایسی رہ رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں تھی، جو ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، کوئی پی سی ایس کی تیاری کر رہا تھا، کوئی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا. پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ الاٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے، دیئر واز نو میکینزم فار الاٹمنٹ، بلکہ پولیٹیکل بیسز پہ اور مختلف تنظیمیں تھی جو ان کو الاٹ کرتی تھیں. ہم نے جب وہاں پہ حالت دیکھی، جس حالت میں بچے رہ رہے تھے، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرف کیوں کسی نے توجہ نہیں دی. ہم نے ہاسٹل کو 4 مہینے کے لیے کلوز کر دیا. سی ایم صاحب کی بڑی مہربانی کہ اس نے کہا کہ اس ہاسٹل کی ریویمپنگ کریں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں، ان کو ہم نے ایک بہترین انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ کہ کل وہ ہمارے عوام کی خدمت کر سکے. اور پھر سی این ڈبلیو نے اس پہ کام شروع کیا، ہم ان کے ساتھ انگیج رہے، اور الحمدللہ آج بولان میڈیکل کالج ایک تو پہلی مرتبہ ہم نے میرٹ پہ، جو باقی پروونسز ہیں اس میرٹ کی بنیاد پہ پالیسی بنائی الاٹمنٹ کی، وہ انٹیکٹ رہی اور ہر ایک کو میرٹ کے حساب سے الاٹمنٹ ہوا. اس سے پہلے بولان میڈیکل کالج نے 4 اور بلڈنگز لیے تھے کرائے پہ، لیکن جب یہ الاٹمنٹ میرٹ پہ ہوا، ہمارے پاس ابھی بھی ایکسٹرا کمرے پڑے ہوئے ود ان دی پریمیسز. دوسرا، ہم نے بولان میڈیکل کالج کو کٹ آف کر دیا. پہلے یہ لوگ آتے تھے خروٹ آباد سے، کہاں سے، ادھر کرکٹ کھیلتے تھے بولان میڈیکل کالج کے اندر، اور ہر ایک آ رہا تھا اور جا رہا تھا. ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ یہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، تو یہ سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہے. ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ٹرن سٹال لگائے، فیشل ریکگنیشن کی. آج آپ کا پرنسپل بھی باہر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اپنی فیشل ریکگنیشن کرا کے وہ اپنے کالج میں اور ہاسٹل میں جاتا ہے. آج کوئی بھی شخص جو وہاں کا الاٹی نہیں ہے، جس کو الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا. اور اسٹوڈنٹ کا جو فیڈ بیک اب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سر ہم نے تو ابھی جو 3rd ایئر میں یا 2nd ایئر میں یا 4th ایئر میں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم پہ تو اس گورنمنٹ کی جو مہربانی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح کمروں میں رہیں گے، اس طرح انوائرمنٹ ہوگا، اس طرح اسٹڈی کا انوائرمنٹ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی، کوئی 20 سال سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، یہاں پہ مختلف ایلیمنٹس رہ رہے تھے، اور الحمدللہ ہماری حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، میر سرفراز بگٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ انیشیٹو لیا، اور الحمدللہ آج یہ بی ایم سی کی آپ خود دیکھیں، اور آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں دیکھیں۔